دعاؤں کا محتاج ہوں. تو ایک مرتبہ وہاں پہ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی, میں نہیں کہہ رہا. تو اللہ کی زبان وہ جو اللہ کے لہجے میں بات کرے, جو دیکھ کے پسند کرے اسے رضی اللہ بنا دے, جس پہ غضبناک ہو اسے لعنت اللہ نے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام ہے. سلامتی کے لیے بلند سلام. بات پہنچ رہی بھئی. یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کا مقام و عظمت کچھ اور ہے. تو اب اگر دعا کے موضوع کو میرے ساتھ سے چلتے رہیے گا, میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں. کیوں اگر ذہن میں ہو سوال جو میں نے سوال پیش کیا تھا کہ کیوں دعا مانگے جب پہلے تقدیر لکھی ہوئی, اس کے جواب میں سب پیش کر رہا ہوں. تو ان کے فرمان کو ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں کہ کسی بڑے عالم کا حوالہ دے دوں جو ہمارے دور کے ہیں, جنہیں سب مانتے ہیں, جنہیں تمام شیعہ مانتے ہیں, ان کا حوالہ دوں گا. آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت, سب مانتے ہیں نا انہیں. تو ان سے ایک طالب علم نے سوال کیا, کہا آقا اب دوسرے نے کیمرہ آن کر رکھا ہے کہ یہ سوال کرے گا, میں کیمرے میں ریکارڈ کر لوں گا. تو اب یہ یوٹیوب پہ موجود ہے, فارسی کے اندر ہے. تو ایک طالب علم نے ایرانی نے سوال کیا, کہا آقا آپ کہتے ہیں نا کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو, تو ہم نے باتیں شروع کر دی ہیں. اب جب ہم اچھا طالب علم بیچارہ جو بیچارہ ایک طالب علم سوال کر سکتا تو اس نے سوال کیا, کہ اب ہم جب باتیں کرتے ہیں تو امام زمانہ ہماری بات سنتے بھی ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جو بھی تم نے سوال کیا نا, اس سے پہلے میں سنوں, امام نے سنا ہے, اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تم سنو مولا نے سنا ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ کا سننے والا کون؟ اذن اللہ الوالیہ, اللہ کا سننے والا کون؟ امام وقت حجت خدا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے کہ میں مانگ رہا ہوں تو وہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں. میں یہاں پہ روک کے ایک اور پیش کر دوں, میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا کے حکمت و فلسفے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے, لیکن میرے بزرگ کی بھی مجھے انشاءاللہ, میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی بھی دعا لوں گا. لیکن یہ سن لیجئے, کسی نے ظاہراً امام علی نقی علیہ السلام کے لیے لکھا, کسی سے کہا بھی جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں مولا سے ملنے سامرا جا رہا ہوں. کہا ملو تو کہنا میں بڑا پریشان ہوں, مولا سے کہنا میرے لیے دعا کر دیں. تو کہا ٹھیک ہے پیغام پہنچا دوں گا. کہا کہ مولا وہ ایک آپ کا شیعہ ہے, اس بستی میں رہتا ہے, میں جہاں پہ ہوں, اسے میں نے بتایا تھا آپ سے ملنے آ رہا ہوں, تو اس نے کہا بھی مولا سے کہہ دینا میرے لیے بھی دعا کر دیں. مولا نے کہا اب جب واپس جانا تو اس میرے شیعہ سے کہنا کہ مولا کہہ رہے تھے, مولا نے فرمایا ہے کہ میں تم سے غافل کب تھا, میں تم سے غافل کب تھا کہ تم مجھے یاد کراؤ. دیکھیں مولا ایک ایک اپنے شیعہ کو اپنے اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں, حسب نسب سے پہچانتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب آپ کو اندازہ ہوا امام کون ہے؟ تو کہا میں تم سے غافل کب ہوں کہ تم یاد کرا رہے کہ مولا مجھے بھی یاد رکھے. اللہ اکبر, ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں, یہ امام کی عظمت ہے. تو کہا کہ ہم تم سے غافل کب ہے کہ تم کہو کہ مولا مجھے بھی یاد کر لیجئے. تو جانے گرام چھٹے امام سے کہا مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا, ہے نا سوال ذہنوں میں, میں چلا جاتا ہوں مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں سے گیا تھا. تو ایزان گرامی اب امام سے کہا مولا ہی قرآن کیا تھے, ید اللہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. کہا ہم نے یہودیوں سے پوچھا, وہ تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. تو مولا نے کہا تم نے کیا سمجھا تھا کہ یعنی یہودیوں کا یہی عقیدہ کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا گردن میں لٹکا ہوا. پڑھتے وقت بھی تو کہا پھر مولا کیا مراد ہے اس آیت سے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو کہا مولا نے فرمایا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. کہ پھر وہ یہودیوں کے لیے اللہ نے کیوں نسبت دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ کہ کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, اب بدل نہیں سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے, اب بدل نہیں سکتا. کہ جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل نہیں سکتا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. امام نے کہا اس آیت میں جواب ہے, کبھی نہ کہنا ہمیں قرآن کافی ہے, کبھی نہ کہنا قرآن کافی ہے. تو قرآن پڑھتے جاؤ گے خود بخود گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے. قرآن میں ہے یہ, بہت سے لوگ پر خاموش ہو گئے. سورہ بقرہ کے اندر ہے, آیت نمبر 27 کے اندر ہے کہ وہاں پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, 27-28 آیات پڑھیں گے. 28 کے اندر
کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا، بہت سے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے۔ پروردگارہ ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت ملنی چاہیے، یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے ان کے جو پہلے ہی فاسق ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ تو اگر کبھی کوئی آپ سے آ کے کہے کہ بھئی مجھے تو قرآن پڑھ کے گمراہی ہی مل رہی ہے، سمجھ جائیے فاسق ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ تعداد گرامی اب وہ کہنے لگے بھئی مولا یہ قرآن کے اندر سے، مولا نے کہا بھئی قرآن میں موجود ہے، اللہ جب تقدیر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے۔ کب بدلتا کیسے ہے؟ کہ کئی چیزوں سے تمہاری دعائیں تمہاری تقدیریں بدل دیتی ہیں، مانگو تو صحیح وہ بدلنا جانتا ہے۔ اب کوئی تعجب نہ کرے اگر کوئی آ کے کہے میرے ہاں اولاد نہیں، مجھے بیٹا ہے ناز فرمائیے۔ عزیزان گرامی وہ اللہ تقدیر اگر لکھتا ہے تو بدل بھی سکتا ہے، وہ قدیر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی چیزیں ہیں جن سے تقدیر انسان جو ہے، ان میں سے ایک ہے دعا، دوسرے ہے صدقہ، ہے نا ذہنوں میں صدقہ کے ذہنوں میں بڑا مشہور معروف روایت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے اور دیکھا کہ بھئی وہاں پہ شادی ہو رہی ہے، تو کہا بھئی آج رو یہاں خوشی منا رہے ہیں، کل یہاں غم ہوگا۔ تو حواریوں نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولہا دلہن جو ہے مر جائیں گے آج رات۔ اگلے دن ہمارے پھر واپس آئے تو پھر بھی خوشی تھی، تو کہا اے نبی اللہ آپ نے کہا تھا یہاں غم ہوگا، تو کہا پروردگارہ تو نے مجھے خبر دی تھی۔ کہا ہاں جا کے دیکھو گے تو دولہا دلہن کے بستر تلے ایک سانپ ہے، اس نے انہیں ڈسنا تھا لیکن انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا، میں نے اس سانپ کو مہلت ہی نہیں دی کہ وہ ڈس سکے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ تو دعائیں صدقات تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ارے جب دعا تقدیر بدل سکتی ہے، صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ جب دعا صدقہ خیرات تقدیر بدل سکتا ہے تو پھر تعجب نہ کرنا حسین کی زری، میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ کیسے کوئی تعجب کرے کہ حسین کی زری تقدیر نہیں بدل سکتی، زری پہ جاؤ تو صحیح۔ تو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعاً مجرب ہیں، یہ تجربہ شدہ ہیں۔ میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے۔ بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں، سید شرف الدین عاملی لبنان کے عالم دین تھے، بہت بڑے۔ ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، النص والاجتہاد، المراجعات، اردو میں بھی ترجمہ ہیں، دین، مکتب اہل بیت، اور مناظرے پہ کتابیں ساری، اور بہت کتابیں لکھی، مسائل فقہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظرے کیے، اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے۔ قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کیسے، تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں۔ تو بہت مضبوط تھے، اللہ نے بڑی توفیق دی تھی۔ سید شرف الدین عاملی، موسوی عاملی، جبل عامل کے رہنے والے، تو اس لیے عاملی کہا جاتا تھا۔ تو 20ویں صدی میں ہمارے دو علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی، ایک آقا محسن الحکیم نے اور ایک آقا شرف الدین نے، سید شرف الدین، اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں۔ تو فیصل بہرحال اس نے، بعض علماء نے نقل کیا کہ آقا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقیع بنوا دوں گا، پھر اس کے بعد بھائیوں نے ہی اس کے امریکہ سے مل کے قتل کروا دیا۔ بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو بہرحال فیصل نے بلایا، کبھی بلائے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو آقا شرف الدین موسوی ان کا بہت نام تھا، کتابیں ان کی چھپ گئی تھی، ان کا بہت چرچا ہو گیا تھا۔ جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے، اب بادشاہ، آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہاں، تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کل تو صدر اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں، تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں، وہ پیسہ باپ دادا بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا۔ تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آ گئے سید شرف الدین موسوی عاملی کو، اور اپنے
جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو ہی بلا لیا. اعتراض کیا آغا شریف الدین موسوی عاملی پہ. بادشاہ